الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال إذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم أذروني في البحر فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا ما عذبه أحدا ففعلوا ذلك به فقال للأرض أدي ما أخذت فإذا هو قائم فقال ما حملك على ما فعلت قال خشيتك ربي فغفر له بذلك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات عالی کا تعارف اپنے اسماء حسنہ اور اپنی صفات حمیدہ کے ذریعے سے کروایا۔ اللہ کیسے ہیں، اللہ کیا کرتے ہیں، کن لوگوں سے راضی ہوتے ہیں، کن سے ناراض ہوتے ہیں، کن کو کامیاب فرماتے ہیں، کن کو جہنم میں بھیجتے ہیں، کن کو نوازتے ہیں، کن کو دھتکارتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے اسماء حسنہ اور صفات حمیدہ کے اندر بیان فرمائیں۔ اللہ پاک کے مبارک نام اور اللہ پاک کی بہترین جو صفات ہیں ان کے بارے میں چار موٹی موٹی باتیں سامنے رکھی جائیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ پاک نے اپنے مبارک ناموں میں سے صرف اتنے نام بندوں کو بتائے ہیں جو نام بندے سمجھ سکتے تھے، ورنہ اللہ پاک کے بہت سے نام ایسے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اس کا علم نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے 300 بہترین نام تورات کے اندر نازل فرمائے اور 300 بہترین نام انجیل کے اندر نازل فرمائے اور 99 نام اللہ پاک نے قرآن پاک میں اتارے اور ایک نام اللہ پاک کا اللہ جو اللہ کا ذاتی نام ہے۔ یہ 700 نام ہوئے اور 300 نام وہ ہیں جو اللہ پاک نے صرف اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائے، اور ان خاص بندوں میں سب سے اونچا طبقہ حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام اسی وجہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک۔ اے اللہ، میں آپ کے تمام ناموں کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، خواہ وہ نام آپ نے اپنے خزانہ غیب میں رکھے ہوں، خواہ وہ نام آپ نے بندوں کو بتائے ہوں، خواہ وہ نام آپ نے اپنے خاص بندوں کے لیے مخصوص فرمائے ہوں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے صرف ان ناموں کو اور ان اپنی صفات کو ذکر فرمایا ہے
جن کو بندے سمجھ سکتے تھے، جو انسانوں کی عقل سے اونچی چیزیں تھیں، اللہ پاک نے ان اپنے ناموں کو خزانہ غیب میں رکھا۔ دوسری بات، اللہ پاک کے جتنے نام ہیں اور اللہ کی جتنی صفات ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے، غیر محدود ہیں۔ اللہ کا علم اتنا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ پاک کی صفات کے بارے میں ہر انسان جو کچھ بھی جانتا ہے یا جان سکتا ہے یا اس کے اپنے ذہن کی انتہا ہے، اللہ پاک اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ اللہ پاک کتنا جانتے ہیں اس کے بارے میں جو بھی میں تصور کروں گا وہ میری اپنے حوصلے کی انتہا ہوگی، اللہ اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ پاک کی تمام صفات کے بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی تمام صفات غیر محدود ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک کے مبارک نام بھی اور اللہ پاک کی بہترین صفات بھی اس میں تضاد ہے، مختلف قسم کے ہیں۔ اللہ پاک کی ایک صفت لوگوں کو بلند کرنا بھی ہے، اس کے بالکل برعکس اللہ کی دوسری صفت لوگوں کو نیچے گرانا بھی ہے۔ اللہ کا ایک بہترین نام عزت دینے والا، یہ بھی اللہ کا نام ہے، اور ذلیل کر دینے والا یہ بھی اللہ کا نام ہے، معاف کر دینے والا یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اور کسی مجرم کو پکڑ لینا یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ اور اللہ پاک کی تمام صفات کے اندر جو تضاد پایا جاتا ہے، اللہ کی تمام صفات ہر آن ہر گھڑی اللہ کے اندر موجود ہیں۔ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا کہ اگر کسی پر مہربان ہوئے تو غصہ ختم ہو گیا، اور جب غصے پر آئے تو ساری مہربانی ختم ہو گئی۔ جس وقت اللہ پاک غصہ فرماتے ہیں اس وقت رحیم بھی ہوتے ہیں، جس وقت انصاف فرماتے ہیں اس وقت فضل کرنے والے بھی ہوتے ہیں، جس وقت عزت دیتے ہیں اس وقت ذلت والی صفت بھی اللہ کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی تمام صفات کے اندر تضاد ہے، اور ہر صفت ہر آن ہر گھڑی اللہ کی ذات میں موجود ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے فضل سے اور اپنے احسان سے بندوں کے ساتھ اپنی وہ صفات جن میں بندوں کو دینا ہے ان صفات کو غالب فرمایا، معاف کرنے کو غالب فرمایا ہے، پکڑنے کو کم رکھا، صحت دینے کو غلبہ دیا اللہ نے، اور اللہ پاک صحت زیادہ دیتے ہیں، بیماریاں کم بھیجتے ہیں، رزق کی وسعت زیادہ فرماتے ہیں، کبھی کبھی کسی پر فقر بھیجتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے فضل و احسان سے اپنے ذمے یہ لے لیا ہے کہ جو اللہ کی جمالی صفات ہیں یا اللہ کی عطائی صفات ہیں، اللہ پاک نے اپنے فضل و احسان سے ان اپنے ناموں کو اور اپنی ان صفات کو غلبہ، اور اللہ پاک نے ان کو آگے رکھا ہے۔ ان چار باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی جو قرآن پاک کی آیت شریفہ جو سورہ رحمان کے اندر اللہ نے ذکر فرمائی ہے، يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، کہ اللہ کے محتاج ہیں تمام وہ مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور تمام وہ مخلوقات جو زمینوں کے اندر ہے، ساری کی ساری کائنات اور ساری کی ساری مخلوقات اللہ کی محتاج ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، اور اللہ پاک ہر آن ہر گھڑی ایک نئی شان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کی تفسیر مفسرین فرماتے ہیں نئی شان کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہر آن ہر گھڑی بندوں پر توجہ فرماتے ہیں، اور بعض دفعہ اللہ پاک ہر نئی شان کے ساتھ کا مطلب یہ کہ چھوٹی سی بات پر بہت بڑا فضل کر دیا کرتے ہیں، اور بعض دفعہ کسی گناہ پر پکڑتے ہیں اور بہت شدت سے پکڑ لیا کرتے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، اللہ پاک کی ہر آن ہر گھڑی ایک نئی اور ایک مختلف شان ہوتی ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، یہ اللہ پاک نے اپنی بہترین ایک صفت کو ذکر فرمایا۔ ایسے چند واقعات سامنے رکھے جائیں کہ چھوٹی سی نیکی ہوئی اور اللہ پاک نے اس نیکی پر کتنا بڑا فضل کا معاملہ فرما دیا، اور چھوٹا سا گناہ ہوا اللہ نے اس پر کیسی پکڑ فرمائی ہے۔ اس طرح کے واقعات بکثرت کتابوں کے اندر اور بکثرت احادیث کے اندر ملتے ہیں کہ اللہ پاک بندوں کے ساتھ کیسے معاملے فرمایا کرتے ہیں۔
اسی وجہ سے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کی تربیت فرماتے ہیں کہ کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کر لینا. یہ نہ معمولی بات ہے، کچھ نہیں ہوتا. چھوٹا گناہ سمجھ کر کرو گے، ہو سکتا ہے اللہ پاک کی شان اس وقت گرفت کی ہو اور پکڑنے کی ہو. تم نے تو چھوٹا سمجھ کر اس کو کر لیا اور وہی گناہ تمہاری ہلاکت اور بربادی اور تباہی کا سبب بن جائے. کبھی بھی کسی چھوٹی سی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر نظر انداز نہ کر دینا کہ جی اس نیکی سے کیا بننا ہے، میں نے تو بڑی بڑی نیکیاں کرنی ہے، یہ معمولی اور چھوٹی نیکی اس کو نظر انداز کرتا ہوں، نہیں کرتا. اس لیے کہ بعض دفعہ اللہ ایسی شان کے اندر ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی نیکی کام بنانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے اور چھوٹی سی نیکی بیڑا پار کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اور اللہ کے فضل کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. وہ چھوٹی سی نیکی بہانہ بن سکتی ہے. کبھی بھی چھوٹی سی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر نظر انداز نہ کرنا اور کبھی بھی کسی چھوٹے سے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اختیار نہ کرنا. جیسے چنگاری سے ہر حالت میں ڈرنا چاہیے. آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ چنگاری تو ہے، اس سے کیا ہونا ہے. وہ چنگاری ہی بہت بڑی آگ بن سکتی ہے. وہ چنگاری بھی جلانے کے لیے اتنا ہی کام کر سکتی ہے جتنا بڑی آگ کرتی ہے. کبھی بھی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اختیار نہ کرنا اور کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر نظر انداز نہ کرنا. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو جو تربیت دی اور سمجھایا وہ صرف اس لیے کہ کل یوم ہوا فی شأن. اللہ پاک ہر آن ہر گھڑی ایک مختلف اور ایک نئی شان کے اندر ہوتے ہیں. اللہ کا رحم بہت زیادہ متوجہ ہوتا ہے تو چھوٹی سی نیکی پر اللہ بیڑا پار کر دیا کرتے ہیں، اور اللہ پاک ناراضگی کے عالم میں ہوتے ہیں تو چھوٹا سا گناہ بھی بعض دفعہ تباہی اور بربادی کا سبب بن جایا کرتا ہے. ابھی جو خطبے کے اندر حدیث پاک پڑھی، یہ حدیث قدسی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا قصہ بیان فرمایا کہ ایک آدمی تھا، اسرف علی نفسی، اس نے بڑے گناہ کیے ہوئے تھے، گناہ میں ڈوبا ہوا تھا، ہر رات ہر دن گناہوں کے اندر اس کی گزرتی تھی. آخر زندگی ختم ہوئی، موت کا وقت قریب آیا، اس کو ڈر پیدا ہوا، اور ڈر کی وجہ سے کہ اب میں نے مر جانا ہے اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور بچوں کو بلا کر کہنے لگا کہ دیکھو اب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور جلانے کے بعد میری راکھ کو جو پیس کے اور اس کو اڑا دینا سمندروں کے اندر. اگر میں اللہ کے قابو آ گیا تو اللہ پاک مجھے ایسا عذاب دیں گے کہ شاید کسی اور کو نہ دیا ہو، اس لیے کہ میں نے بڑی نافرمانی کی ہے. اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ایسا غالب آیا کہ یہ بھی بھول گیا کہ اللہ تو پھر بھی مجھے دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں اور میرے ذرات کو بھی جمع کر سکتے ہیں. ایسے خوف کا غلبہ ہوا، اپنے بچوں کو وصیت کر کے مر گیا. بچوں نے باپ کی وصیت کو پورا کیا، اس کی میت کو آگ میں ڈال دیا، اس کو جلانے کے بعد پیس کر اس کی راکھ کو اڑا دیا. اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ سارے ذرات کو اکٹھا کرو. سارے ذرات اکٹھے کر کے اللہ نے اس کو زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کیا، اور اللہ اس سے پوچھنے لگے ما حملک علی ما فعلت، اے میرے بندے یہ تو نے اپنے بچوں کو وصیت کیوں کی تھی اور یہ کام کرنے پر تجھے کس چیز نے مجبور کیا؟ اس نے جواب میں کہا خشیتک یا رب، اے اللہ صرف آپ سے ڈرتا تھا، صرف آپ کا ڈر تھا کہ اگر میں اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ میں ختم ہو جاؤں، میرا نام و نشان مٹ جائے اور میں پکڑ سے بچ جاؤں، میں ڈر کی وجہ سے صرف میں نے یہ کہا. اللہ فرماتے ہیں کہ چل میں نے تیری بخشش کر دی. یہ ہے کل یوم ہوا فی شان. حالانکہ ساری زندگی نافرمانی میں گزری تھی اور ساری زندگی اس نے گناہ کیے تھے. اللہ پاک کی رحمت جوش میں آتی ہے اور ایک تھوڑا سا جو ڈر پیدا ہوا اس کے دل کے اندر، اسی پر اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی. یہ واقعات کئی روایات کے حساب سے احادیث کی کتاب کے اندر موجود ہیں. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہیں. اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ جب یہ مجلس میں آیا کرتے تو امام صاحب کھڑے ہو جایا کرتے ادب کی وجہ سے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ شرابی تھے، بہت کثرت کے ساتھ شراب پینے کی عادت تھی. ایک دفعہ شراب کے نشے میں دھت راستے پر ڈگمگاتے ہوئے چلے جا رہے تھے. دیکھا کہ ایک کاغذ نیچے پڑا ہوا ہے،
غور سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ جلدی سے اسی نشے کی حالت میں ہی جلدی سے اس کو اٹھایا، پہلے اس کو چوما، اس کو اپنے سر پر رکھا، پھر جلدی سے بازار کے اندر گئے اور وہاں جا کر جتنے پیسے تھے اس کا عطر خریدا، اس کاغذ کے اوپر ملتے رہے، اور پھر بڑی ادب اور احترام اور عزت کے ساتھ بڑی کوئی اونچی سی جگہ جا کر اس کو رکھ دیا۔ اللہ پاک اس وقت کل یوم ہوا فی شأن کا مظہر تھے، اللہ رب العزت نے اسی وقت ان کو ولایت دینے کا فیصلہ فرما دیا، اور اتنے بڑے ولی بنے ہیں، اتنے بڑے ولی کہ 4 اماموں میں سے ایک امام حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے اکرام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ تمام اللہ کے ولیوں کے اندر ایسا ہے جیسے فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا درجہ۔ سارے فرشتے پاک ہیں اور سارے فرشتوں کی عادت ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، تمام کے تمام فرشتے معصوم ہیں اور اللہ کی بہترین برگزیدہ مخلوق ہیں، لیکن جو مقام اور مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے وہ کسی اور فرشتے کا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تمام اولیاء اللہ اپنی اپنی ولایتوں کے اندر بہت اونچے ہیں، بہت آگے نکلے ہوئے ہیں، لیکن ولایت کے اندر جو درجہ اور جو مقام حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے وہ کسی اور کا نہیں۔ ان کو ولایت کیسے ملی؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت بایزید بسطامی ایک عام سے آدمی تھے۔ ایک دفعہ جا رہے تھے، جاتے ہوئے راستے کے اندر دیکھا سردی کا موسم ہے اور سردی کی وجہ سے ایک کتے کا بچہ ٹھٹھر رہا ہے اور اس کی بہت بری حالت بنی ہوئی ہے۔ اس کتے کے بچے کو جلدی سے اٹھایا اور اٹھا کر اس کو اپنے کپڑے میں لپیٹ کر لے کر آئے اور اپنے بستر کے اندر اس کو لٹا دیا اور خود ساری رات سردی میں وہاں باہر بیٹھے رہے۔ ایک کتے کا بچہ، کوئی بہت بڑی کوئی مخلوق نہیں، کتے کے بچے کے ساتھ یہ احسان کیا۔ اللہ پاک نے اس پر ان کو ولایت دینے کا فیصلہ کیا اور اسی وقت اللہ پاک نے ان کی زندگی کو بدل دیا کہ تو نے میری ایک مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا ہے، ہم تیرے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ ہے کل یوم ہوا فی شأن، اللہ پاک ہر آن ہر گھڑی ایک نئی شان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ بندے کی چھوٹی سی نیکی اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتی ہے اور اللہ کے دربار میں ایسی قبول ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس بندے کے پتہ نہیں کتنے مراحل اللہ پاک اس کے آسان کر دیتے ہیں اور یہ طے کر لیتا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں۔ ان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ جب حضرت فضیل ابن عیاض کا انتقال ہوا ہے تو ان کے انتقال پر آسمان اور زمینوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ اتنا اونچا مقام ہے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کی زندگی بھی یہ تھی کہ یہ اپنی زندگی کے اندر ڈاکو تھے، ڈاکہ مارنا یہی ان کا پیشہ تھا، یہی ان کی عادت تھی، صبح سے شام تک ڈاکہ مارنا اور ڈاکے کے پیسوں سے اپنی عیاشی کرنا، یہ ان کا کام تھا۔ ان کے پاس ایک بندہ آیا، سیدھا سادہ سا مسلمان، اور اس نے اپنی رقم بطور امانت کے ان کے پاس رکھ دی کہ یہ میری امانت ہے، آپ اس کی حفاظت کر لیں، کچھ عرصے کے بعد میں آپ سے لے لوں گا۔ رکھ کر جب چلا گیا تو کسی نے کہا کہاں دے کر آئے پیسے؟ کہا فضیل کو دے کر آیا۔ کہ اللہ کے بندے وہ تو اس علاقے کا سب سے بڑا ڈاکو ہے۔ اس بیچارے غریب آدمی کو بڑی پریشانی ہوئی کہ وہ خود آ کر ڈاکہ ڈالتا تو پتہ نہیں شاید میرا مال بچ جاتا، اب تو میں خود اپنے ہاتھ سے اس کو دے کر آ گیا۔ اسی پریشانی کے اندر دوبارہ گئے کہ یار میں نے آپ کو پیسے دیے ہیں، آپ کو یاد ہیں؟ کہا مجھے یاد ہے۔ کہا میرے دل میں مجھے لوگوں نے بتایا آپ تو بڑے ڈاکو ہیں اور میرے دل میں خدشہ پیدا ہوا کہیں میرے پیسے تو نہیں آپ مار لیں گے۔ کہا نہیں، میں کسی مسلمان کے اعتماد کو خراب نہیں کیا کرتا۔ جو مسلمان میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں کبھی اس پر حرف نہیں آنے دیتا۔ تیری رقم، میری جان چلی جائے گی، میں نے تیری رقم کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ بات اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اللہ پاک نے حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا اونچے درجے کا بزرگ اور اللہ والا بنا دیا۔ حضرت سلطان ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے۔ دیکھا ایک نوجوان ہے، شراب بہت زیادہ پی ہوئی ہے اور شراب پینے کی وجہ سے الٹیاں اس نے کی ہوئی ہیں اور بے ہوش ہو کر پڑا ہوا ہے، اور الٹیوں کی وجہ سے اس کے کپڑے بھی اور اس کا منہ بھی سب گندا ہوا ہے۔ حضرت
سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اس کو گود میں اس کے سر کو رکھتے ہیں اور اس کا چہرہ صاف کیا، اس کے کپڑوں کو دھویا کہ ایک مسلمان ہے، ایک کسی مسلمان کا فرد ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کو بہت اچھی طرح صاف ستھرا جب کیا، اس کو ہوش آیا، اس نے دیکھا کہ میں تو ایک بہت بڑے اللہ والے کی گود کے اندر میرا سر ہے، بڑی ندامت اس کو ہوئی۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر چلے، اللہ پاک کی طرف سے کہا گیا غسلت وجہہ لاجلی وغسلت قلبہ لاجلک، اے ابراہیم تو نے میرا بندہ سمجھ کر اس کا منہ دھو دیا تھا، میں اس کے دل کو اس لیے دھو دیتا ہوں کہ تو نے اس کا منہ دھو دیا، میں اس کا دل صاف کر دیتا ہوں۔ اس کو اللہ پاک نے ولایت دے دی۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی مخلوقات اور کائنات ہے سب کی سب، خواہ وہ آسمانوں کی مخلوق ہو خواہ وہ زمین کی مخلوق ہو، سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ پاک ہر آن ہر گھڑی ایک نئی شان کے اندر ہوتے ہیں، اوقات قبولیت ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے رسول پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ ناراض ہو کر کبھی بھی اپنی اولاد کو برا کلمہ نہ کہہ دینا، اس لیے کہ تم تو غصے میں کہہ رہے ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں وہ قبولیت کا وقت ہو اور وہ تمہارے غصے میں کہا ہوا لفظ قبول ہو جائے اور تمہاری اولاد کا ستیہ ناش ہو جائے اور اس کا سبب تم خود بن جاؤ، اس لیے کہ کل یوم ہوا فی شان یہ اللہ پاک کی صفت ہے۔ اللہ پاک بعض دفعہ چھوٹی سی بات کو بڑھا چڑھا کر قبول فرما کر بندے کو بہت اونچا لے جایا کرتے ہیں، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک کو ایسا ناراض کر دیتے ہیں کہ اللہ پاک اس کی وجہ سے کہیں اس بندے کو گرا دیا کرتے ہیں۔ بلخ کے علاقے کے اندر، روس کے اندر ایک علاقہ ہے بلخ کے علاقے کے اندر ایک سید خاندان کی عورت، اس کا خامند فوت ہو گیا، بچیاں ہیں جوان بچیاں، سید خاندان ہے، رسول پاک علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اس نے کہا کہ لوگ ایسے میرے اوپر ہنسیں گے، یہ اپنی بچیوں کو ساتھ لے کر بلخ سے سمرقند ایک شہر ہے وہاں چلی گئی، رات کے وقت پہنچی، سردی کا موسم اور بارش ہو رہی تھی، کہیں ٹھکانہ نہیں، کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں، دیکھا کہ ایک ٹوٹی پھوٹی سی مسجد ہے، اپنی بچیوں کو مسجد کے اندر داخل کر دیا، اور خود یہ سوچ کر کہ میں کہیں ادھر ادھر پھرتی ہوں، شاید کوئی بندہ نظر آ جائے، اس سے سوال کروں گی، کوئی کھانے پینے کو مل جائے، لمبا سفر کر کے آئے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، ادھر ادھر پھرتی رہی، پھرتے پھرتے دیکھا کہ ایک مسلمان ہے اور اس کا لمبا چوڑا محل ہے اور بڑی عالی شان قسم کی اس کی عمارت ہے۔ اس کے پاس جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور جا کر کہا کہ دیکھو میں سادات میں سے ہوں، رسول پاک علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ میرا تعلق ہے، بلخ سے میں آئی ہوں، میری جوان بچیاں ہیں، کوئی میرے پاس ٹھکانہ نہیں ہے، مسجد کے اندر اپنی بچیوں کو بٹھا کر آئی ہوں اور میں بھوکی ہوں، میری بچیاں بھی بھوکی ہیں، صرف تھوڑا سا کھانا ہمیں چاہیے۔ اس نے کہا سارے سید بنے پھرتے ہیں، کون سی دلیل ہے تمہارے پاس کہ تم سادات خاندان میں سے ہو؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ رسول پاک علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو؟ چلو جاؤ یہاں سے، یہاں روز ایسے آتے رہتے ہیں۔ یہ بیچاری مصیبت کی ماری پریشان تھی، جوان بچیاں مسجد میں چھوڑ کر آئی تھی، رات تاریک، اندھیری، سردی، بارش، یہ بیچاری وہاں سے نکلی، تھوڑا سا آگے بڑھی تو دیکھا کہ ایک اور گھر نظر آیا جو اس سے کہیں چھوٹا تھا، اور اس کے باہر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ پتہ کیا یہ کون ہے؟ کہا یہ ایک مجوسی ہے، آگ کو پوجنے والا مسلمان نہیں ہے۔ بیچاری مصیبت زدہ اتنی تھی، پریشان اتنی تھی، جا کر اس کو کہنے لگی ایک مسافر سمجھ کر ہمارے اوپر رحم کر دو، ہم بھوکے ہیں اور بڑا دور کا سفر کر کے آئے ہیں، کوئی آدمی ہمارے ساتھ نہیں ہے، میں بوڑھی عورت ہوں، میری جوان بچیاں ہیں، مسجد کے اندر میں نے ان کو بٹھایا ہے۔ اس بوڑھے آدمی نے مہمان نوازی کے اصول کے تحت اس کو اپنے گھر میں بٹھایا، اپنی بیوی سے کہا، اپنی بچیوں سے کہا جلدی سے جاؤ اور جا کر اس کی بچیوں کو مسجد میں سے لے کر آؤ اور جلدی سے ان کے لیے کھانا تیار کرو اور جلدی سے ان کا اعزاز اور اکرام میں کوئی کمی نہ آنے دے۔ گھر کی عورتوں کو بھیج کر ان کو بلایا اور فوری طور پر ان کو کھلایا بھی، پلایا بھی، کپڑے بھی دیے اور ان کے آرام کا اور ان کے سونے کا انتظام بھی کیا۔ ابھی یہ رات کا واقعہ ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ مسلمان جس نے دھتکار دیا تھا اس نے خواب دیکھا، میدان حشر قائم ہے اور یہ رسول پاک علیہ السلام مقام محمود کے اندر تشریف فرما ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کرنی ہے۔
یہ خواب دیکھنے والا جاتا ہے، یا رسول اللہ میں بھی آپ کا امتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں گواہ پیش کرو، کیا دلیل ہے تمہارے پاس تم میرے امتی ہو؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم مسلمان ہو؟ گواہ لے کر آؤ۔ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دیکھو وہ محل نظر آ رہا ہے، جنت کا بڑا عالی شان محل، بہت بڑا محل۔ یا رسول اللہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ فرمایا یہ اس آدمی کا ہے جس کو تم مجوسی کہتے ہو، اللہ نے اس کے لیے یہ بنا دیا۔ اب یہ خواب دیکھا، اسی وقت اٹھا، روتا ہوا بھاگتا ہوا پتہ کیا، اس مجوسی کے گھر پہنچا، جا کر کہنے لگا کہ وہ جو مہمان آپ کے ہاں آئے ہیں وہ مہمان مسلمان ہیں اور میں مسلمان ہوں، میرے ہم مذہب ہیں، وہ میرے حوالے کر دو۔ نے کہا نہیں وہ تمہارے حوالے نہیں کیے جا سکتے۔ کہا میں تمہیں 1000 دینار دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں نے نہیں تمہیں واپس کرنے۔ کہا میں 20,000 دیتا ہوں۔ کہا میں نے نہیں واپس کرنے۔ کہا میں 50,000 دیتا ہوں۔ کہا میں نے نہیں واپس کرنے۔ کہا میں 1,00,000 دیتا ہوں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے اگر ساری دنیا بھی تو دے دے گا تو میں نے وہ مہمان تجھے نہیں دینے، اس لیے کہ جو خواب تو دیکھ کر آیا ہے وہ خواب میں بھی دیکھ کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے بھی زیارت ہوئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنتی لکھ دیا اور اسی وقت میری آنکھ کھلی ہے اور میں اس معزز خاتون کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکا ہوں۔ یہ ہے کل یوم ہوا فی شأن، کل یوم ہوا فی شان۔ اللہ پاک ہر آن ہر گھڑی ایک عجیب شان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ چھوٹی سی نیکی بعض دفعہ اللہ کے ہاں اتنی قبول ہو جاتی ہے اور بندے کو اتنا اونچا لے جاتی ہے کہ بندہ شاید ساری زندگی محنت کر کے بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ یزیدی لشکر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قتل کر دیا، شہید کر دیا، بدبختوں نے سر کو اٹھایا اور یزید کے دربار میں لے جانے کے لیے جب جا رہے تھے تو عادت ان کی یہ تھی کہ جہاں کہیں رات ہو جاتی نیزے کے ساتھ اس سر کو گاڑ کر نیزہ گاڑ دیا کرتے اور خود سو جایا کرتے۔ راستے میں ایک چرچ نظر آیا، وہاں ایک پادری تھا جو کبھی باہر نہیں نکلتا تھا، دور سے یہ منظر دیکھتا رہا۔ جب قریب انہوں نے پڑاؤ کیا تو وہ ان کے پاس اپنے اس گرجا گھر سے نکل کر باہر گیا اور کہنے لگا یہ جو سر تمہارے پاس ہے یہ 1 رات کے لیے مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں ہم نے تجھے نہیں دینا۔ کہا میں تمہیں اس کی قیمت دوں گا، میرے پاس کل جو رقم ہے اس وقت 80,000 درہم ہے، وہ سارے کے سارے تمہیں دیتا ہوں، یہ سر مجھے 1 رات کے لیے دے دو۔ انہوں نے کہا چلو پیسے بھی ملتے ہیں اور حفاظت بھی ہو جائے گی۔ وہ سر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر اس کے حوالے کر دیا۔ اس عیسائی پادری نے اس کو خوشبو لگائی، سامنے رکھا، 2 زانوں ہو کر ساری رات بیٹھ کر ادب سے دیکھتا رہا، ساری رات بیٹھ کر ادب سے دیکھتا رہا۔ اللہ پاک نے رات کے اندر ہی دل کو پھیر دیا۔ ہدایت بمائے ولایت، صرف ہدایت نہیں، اللہ نے ہدایت، کلمہ اور پوری مکمل قسم کی ولایت کے ساتھ اسی وقت اللہ نے اس کا فیصلہ کر دیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ 80,000 درہم جو اس نے دیے تھے، جب صبح اٹھا کر اس لشکر والوں نے وہ درہم دیکھے تو وہ پتھر کے کنکریاں بن چکی تھی، وہ درہم تھے ہی نہیں، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا فَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ بھول گئے ہیں، اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے ظالم کون ہے، اللہ جانتے ہیں سب کو۔ اللہ کے ڈھیل کو اللہ کا نہ جاننا نہ سمجھا جائے، اللہ کی غفلت معاذ اللہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ کو کسی کا پتہ ہی نہیں ہے، اللہ سب کو جانتے ہیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ظالم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تو اس سب کو جانتے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، اس کا مطلب یہی مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ ہر آن ہر گھڑی اللہ پاک ایک عجیب، ایک نرالی، ایک الگ سے شان کے اندر ہوتے ہیں۔ بندے کی بعض دفعہ نیکی ایسی قبول ہوتی ہے کہ یہ بندہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، اور بعض دفعہ بندے کا کوئی گناہ ایسا خدائے پاک کو ناراض کرنے کا سبب ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کو دربار سے دھکا دے کر اتنی دور پہنچا دیتے ہیں کہ شاید دوبارہ کبھی بھی یہ واپس نہیں آتا۔ یہ جو قبولیت کی گھڑی ہیں، یہ جو اللہ پاک بندوں کے ساتھ خصوصی معاملات فرماتے ہیں، یہ بہت کثرت سے ملتی ہیں، جس میں کسی چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کے برعکس ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ اللہ پاک دینا چاہتے تھے، لینے والے نے بے پرواہی کی، محروم رہ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تابوت میں ڈال کر سمندر میں بہا دینا، میرے ذمے ہے، حفاظت بھی کروں گا، پرورش بھی کروں گا اور واپس آپ تک بھی پہنچاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں بند کیا، سمندر میں بہا دیا۔ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کا تابوت پہنچ گیا۔ جب حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اس وقت تو مسلمان نہیں تھی، پتہ بھی نہیں تھا اسلام کیا ہے، انہوں نے اس تابوت کو اٹھا کر جلدی سے لیا اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ فرعون کے پاس لے کر گئیں اور جا کر کہنے لگی قرۃ عین لی ولک، اللہ پاک نے تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی، اس لیے کہ ان کی اولاد نہیں تھی۔ اللہ پاک نے فضل کر دیا کہ اللہ پاک نے کتنا حسین اور کتنا مبارک بچہ ہمیں دے دیا ہے، یہ خود ہمارے محل میں پہنچ گیا ہے، قرۃ عین لی ولک، یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا اور آپ کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ فرعون کی بدبختی غالب تھی، اس نے کہا نہیں تمہارے لیے بنتا ہے تو بنے، میرے لیے نہیں بننا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے کہا اگر فرعون اس وقت یہ کہہ دیتا کہ ہاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا تو اللہ اس کو ہدایت دے دیتے۔ اگر فرعون اس وقت خاموش بھی رہ جاتا، یہ وہ وقت تھا، قبولیت کی گھڑی تھی، اگر وہ خاموش بھی رہ جاتا پھر بھی اللہ اس کو ہدایت دے دیتے۔ یہ قبولیت کی گھڑی فرعون نے ضائع کر دی، حضرت آسیہ کے کام آ گئی، اور حضرت آسیہ کا مقام اور مرتبہ ان 4 عورتوں میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مردوں میں اللہ نے بہت ساروں کو کامل بنایا ہے، عورتوں میں صرف 4 عورتیں کمال کو پہنچی ہیں، حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 عورتیں ہیں جو بہت اونچے درجے پر گئی ہیں۔ مردوں کے اندر انبیاء ہیں، مردوں کے اندر صحابہ ہیں، مردوں کے اندر صلحاء ہیں، مردوں کے اندر اولیاء ہیں، لیکن کمال کے درجے پر پہنچنے والی عورتوں میں یہ 4 عورتیں ہیں، اور ان میں سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرعون نے جب انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو فرعون نے ان کے ہاتھوں میں میخیں گاڑ دیں۔ اس وقت دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس جنت میں جگہ دے، چونکہ یہ دعا ایسی تھی کہ اللہ کے پاس اگر جنت ہے تو صرف رسول پاک علیہ السلام کی، لہٰذا اللہ پاک قیامت والے دن حضرت آسیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں داخل کر کے سب سے اونچی جنت میں پہنچا دیں گے۔ یہ تھی قبولیت کی گھڑی، یہ گھڑی کام آ گئی حضرت آسیہ کے، اور یہ گھڑی ضائع کر دی فرعون نے۔ اسی طریقے سے بلعم بن باعورہ کا قصہ اللہ پاک قرآن میں بیان فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیجیے اپنی امت کو اس بدبخت کا قصہ جس کو ہم نے اپنا علم دیا تھا۔ بلعم بن باعور بہت بڑا عالم تھا، مستجاب الدعوات تھا، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیتا، اللہ اسی وقت سن لیا کرتے، قبول کر لیا کرتے۔ مال کے لالچ میں آ کر جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کا ارادہ کیا تو اللہ پاک نے اپنے دربار سے مردود کر دیا، اور اللہ پاک کی بہترین ایک عادت یہ ہے کہ جب کسی کو مردود بھی کرتے ہیں اس وقت بھی دے کر بھیجتے ہیں، خالی ہاتھ نہیں بھیجتے۔ جب شیطان کو مردود کیا تو کیا کہا اخرج فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فإنک من المنظرین۔ اللہ شیطان سے فرماتے ہیں نکل جا، ہم نے تجھے مردود کر دیا، تیرے اوپر میری لعنت ہو قیامت تک کے لیے۔ اب یہ مردود ہو رہا ہے، پھر سوال کرتا ہے کہ اللہ نہیں مجھے مہلت دے کر بھیجنا، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے مہلت دے کر بھیج دیا۔ اللہ جس کو اپنے دربار سے دھکا بھی دیتے ہیں، اللہ کی سخاوت ایسی ہے، اللہ کی عطا ایسی ہے، اللہ کا کرم ایسا ہے کہ خالی ہاتھ پھر بھی نہیں بھیجتے، پھر بھی اللہ پاک جھولی بھر کر اپنے دربار سے مردود فرمایا کرتے ہیں۔ اس بدبخت کو بھی اللہ پاک نے 3 دعاؤں کا حق دیا، بلعم بن باعورہ کی مردودیت کا فیصلہ بھی کر دیا، اور فرمایا کہ پھر بھی تمہیں 3 دعاؤں کا حق دیتا ہوں، 2-3 دعائیں کرو گے میں قبول کر لوں گا۔ مفسرین فرماتے ہیں اگر یہ دعا کر لیتا
اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دے، اللہ معاف کر دیتے۔ اگر یہ دعا کر دیتا کہ اللہ میری مردودیت کے احکامات واپس لے لے، اللہ نے اس کے احکامات واپس لے کر اس کو اپنا مقرب بنا لینا تھا۔ اگر کوئی اور اچھی دعا مانگتا وہ بھی اس کی قبول ہو جاتی، لیکن چونکہ بدبختی غالب آ گئی تھی، اس بے وقوف بدتمیز نے دعائیں بھی کون سی کی؟ پہلی دعا کی کہ اے اللہ میری بیوی کو چاند کی طرح حسین بنا دے۔ فوری طور پر وہ چاند کی طرح حسین بن گئی۔ اب وہ چاند کی طرح حسین بن گئی، یہ بڈھا آدمی، اور اس نے اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر دھکے کھانے شروع کر دیے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو میری عزت کو خراب کرتی ہے تو اس نے دوسری دعا استعمال کی، اے اللہ اس کو کتی بنا دے۔ وہ کتی بن گئی، اب وہ ہر ایک کے پاؤں چاٹتی پھرتی ہے۔ اس نے کہا یار یہ کیا مصیبت ہو گئی؟ تیسری دعا کی، اللہ جیسی تھی ویسے بنا دے۔ تینوں دعائیں اس کی ضائع ہو گئیں۔ یہ قبولیت کی گھڑی ملی جیسے فرعون کو ملی، لیکن اس نے ضائع کر دیا۔ اسی طریقے سے اس بدبخت بلعام بن باورہ کو ملی، اس نے بھی ضائع کر دیا۔ یہ قبولیت کی گھڑی جو ہوتی ہے یہی ہے کل یوم ہوا فی شان، کہ اللہ پاک ہر آن ہر گھڑی ایک نئی شان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ قبولیت کی بعض دفعہ وہ گھڑی ضائع کر دی جاتی ہے، بعض دفعہ اس سے فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ انسان اس قبولیت کی گھڑی میں اپنا ستیہ ناش کر بیٹھتا ہے۔ جیسا کہ شروع میں عرض کیا، کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ چھوٹا ہے کوئی بات نہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں وہ گھڑی ہو کہ اس گناہ کو سامنے رکھ کر اللہ پاک پتہ نہیں کتنا بڑا فیصلہ کر دیں۔ کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور یہی چھوٹی سی نیکی مسئلہ حل کروا دے اور اس بندے کا دنیا اور آخرت کے اندر کامیابیاں دلوا دے۔ کبھی بھی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا، اور کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اختیار نہیں کرنا۔ تیسرے قسم کے واقعات وہ ہیں جس میں اس قبولیت کی گھڑی کو ضائع نہیں بلکہ اپنے خلاف لوگوں نے استعمال کر لیا، اپنے خلاف استعمال کر لیا۔ شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، یہ پیر ہیں جنید بغدادی اور شبلی جیسوں کے، اتنے بڑے بڑے لوگوں کے جو پیر ہیں کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ 12,000 مرید تھے، اور قرآن پاک 7 قراتوں کے اندر حفظ یاد تھا، 30,000 حدیثیں یاد تھیں زبانی۔ قافلے کے ساتھ مریدوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک کنواں ہے اور اس کنویں پر کچھ لڑکیاں پانی بھر رہی ہیں۔ بس دل کے اندر ایک بات آئی کہ ہم ان سے افضل ہیں۔ اپنی بزرگی کا گھمنڈ اور اپنی بزرگی کے اوپر خود پسندی، جو بعض دفعہ ہم زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں، سمجھتے تو ہم سبھی ہیں، پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کی شان یہ ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تو ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو دنیا کا بدترین آدمی سمجھا کرتا تھا۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں 30 بڑے بڑے صحابہ سے ملا ہوں اور ان میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں منافق ہونے کا اندیشہ کرنے والا میں نے پایا۔ بڑے بڑے صحابہ، ایسے بڑے درجے کے صحابہ کہ اللہ کے نبی جنتی ہونے کی بشارت دیں، اور یہ اپنے آپ کو سمجھے پتہ نہیں میرا کیا بننا ہے۔ صدیق اکبر رو رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے ملتے ہیں، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف روتے ہوئے ملتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ، اللہ کے نبی نے خوشخبریاں سنائیں، اور اس کے باوجود خوف کا غلبہ، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن ان کے اندر جب یہ عجب آیا، حالانکہ ایسا گناہ ہے جو سب کے اندر ہی آتا رہتا ہے، لیکن یہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ شیخ عبداللہ اندلسی کے دل میں یہ بات آ گئی کہ ہم ان سے افضل ہیں۔ اسی وقت وہ ساری ولایت سلب، اور اسی وقت اللہ پاک نے اپنے دربار سے مردود کر دیا۔ اور ہوا یہ کہ وہ جو لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں ان میں سے ایک لڑکی پر نگاہ پڑ گئی، کہنے لگے کہ اس کا باپ کسی صورت میں اس کی شادی میرے ساتھ کر سکتا ہے؟ جا کر پتہ کیا، اس نے کہا ہاں میں کر دوں گا، ایک ہی شرط ہے، عیسائی بن جاؤ میں کر دوں گا۔ ایسا اس لیے کہ جب اللہ کسی کو اپنے دربار سے دھکا دیتے ہیں پھر مت بالکل ماری جاتی ہے، کچھ بھی عقل کام نہیں آتی، بندہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں اپنے آپ کو سمجھتا رہے میں جو کچھ بھی ہوں، کچھ نہیں ہوتا اس کے پلے۔ انسان کی قدر اسی وقت تک ہے جب تک اللہ نے اس کو تھاما ہوا ہے۔ جس کا ہاتھ اللہ چھوڑ دے اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، جس کا ہاتھ جس کو اللہ دھکا دے دیں اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔
اگر کوئی بندہ اپنی کامیابی چاہتا ہے، اللہ کا ہاتھ نہ چھوڑا جائے، اللہ کے نبی کا ہاتھ نہ چھوڑا جائے۔ یہ اللہ پاک کا ہاتھ چھوٹا، نبی کا ہاتھ چھوٹا، پتہ نہیں کہاں سے کہاں بندہ دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ بہرحال اس نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا، ایک شرط ہے، عیسائی بننا ہوگا، اور معاش کے طور پر، چونکہ اب کھلانا بھی ہے میری بیٹی کو، یہ میرے خنزیر ہیں، ان کو چارنا ہوگا۔ شبلی فرماتے ہیں، جنید فرماتے ہیں کہ ہم منتیں کر کے تھک گئے کہ حضرت آپ ہمارے پیر ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ لیکن کہنے لگا جی میرا دل میرے ہاتھ میں نہیں، تم جاؤ اور جا کر اپنی خانقاہوں کو سنبھالو، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اور وہیں رہ گئے اور وہیں عیسائیت کو بھی قبول کر لیا اور خنزیروں کو بھی چرانا شروع کر دیا۔ ایک عرصے کے بعد جنید فرماتے ہیں ہم نے روتے روتے اللہ سے معافی مانگی اور ہمارے دل میں آیا کہ جا کر پتہ تو کریں، آخر کچھ عرصہ ہم نے بھی تو ان کے ساتھ گزارا ہے۔ آئے تو ہم نے اس حالت میں ان کو دیکھا، شیخ عبداللہ اندلسی کو اس حالت کے اندر دیکھا کہ جنگل میں اس عصا کو پکڑے ہوئے ہیں جس عصا کو پکڑ کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور خنزیر ان کے سامنے چل رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ شیخ آپ کو 30,000 حدیثیں یاد تھیں، کچھ یاد ہے کہ سارا بھول بھال گئے؟ کہا ایک حدیث یاد ہے، وہ حدیث یہ ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو آدمی اپنے دین کو بدلے اس کو قتل کر دو، مجھے تم چھوڑ کر کیوں گئے تھے، مجھے قتل کر دیا ہوتا۔ یہ حدیث مجھے یاد ہے۔ شیخ آپ نے قرآن 7 قراتوں میں پڑھتے تھے، کوئی قرآن کی آیت یاد ہے؟ جی ہاں ایک آیت یاد ہے، من یہن اللہ فما لہ من مکرم، جس کو اللہ رسوا کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ یہ آیت یاد ہے، سارا قرآن بھول گیا۔ یہ ایک آیت یاد رہ گئی ہے، جس کو اللہ دھکا دے دے کہیں سے عزت نہیں ملے گی اس بندے کو، یہ آیت یاد ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی ہماری چیخیں نکل گئیں اور ہم نے اتنا شدت سے رونا شروع کیا کہ ہمارے رونے کو دیکھ کر خنزیروں کی بھی چیخیں نکل گئیں، ایسا روئے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آگے ایک نہر تھی اور اس نہر میں سے یہی ہمارے شیخ غسل کر کے نکلے اور کلمہ پڑھتے ہوئے نکلے اور کہا کہ اللہ پاک نے جو مجھے سزا دی تھی تمہاری دعا کی برکت سے اس کو معاف کر دیا ہے، اور اللہ پاک نے دی ہوئی ولایت بھی مجھے واپس کر دی، جو کچھ مجھ سے لیا تھا سارا واپس کر دیا۔ یہ ہے کل یوم ہوا فی شأن، اللہ پاک ہر آن ہر گھڑی ایک عجیب شان کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ شان ایسی ہے اگر قبولیت کی گھڑی ہو تو بندہ کہیں سے کہیں چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے پہنچ جاتا ہے، اور اگر یہ جلال والی گھڑی ہو تو بندہ چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے کہیں دھتکار دیا جاتا ہے، اور اگر بندے کی قسمت ہی خالی ہو تو یہ گھڑیاں بندہ ضائع کر دیا کرتا ہے۔ ہارون رشید کے زمانے میں بنو عباس کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس کے زمانے کے اندر چونکہ یہ ایک ہماری بدقسمتی چلتی آ رہی ہے کہ جس کو اقتدار ملتا ہے وہ اپنے علاوہ سب کو کنڈم کرتا چلا جاتا ہے، اس نے بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، صرف میں ٹھیک۔ بنو امیہ کا دور تھا تو انہوں نے یہی کام کیا کہ بنو عباس کو ہمیشہ ہر طرح سے ان کو ستانا شروع کیا، اور بنو عباس کا دور آیا تو انہوں نے یہ کیا کہ جو مر چکے تھے ان کو بھی قبروں سے نکال کر ان کی ہڈیوں کو بھی آگ لگائی۔ بس غصہ ہے، ضد ہے، انسان ضد میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جایا کرتا ہے۔ ہارون رشید بیٹھا ہوا تھا، کسی نے اشعار پڑھے، اور وہ اشعار ایسے تھے جس میں بنو امیہ کی بہت زیادہ برائی بیان کی گئی تھی۔ ہارون رشید جو کچھ بھی تھا لیکن تھوڑا نیک آدمی تھا، اس سے یہ برداشت نہ ہوا کہ خام خواہ بلا وجہ ایسے بندوں کی برائی کی جائے جو دنیا سے کب سے جا چکے ہیں، صدیاں ہو گئی ہیں، بیچارے قبروں میں پڑے ہیں، اب چھوڑو ان کو، وہ جانے، ان کا اللہ جانے، ہم کون ہوتے ہیں ان کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ تو یہ جو نام لے کر اس شاعر نے ان کی برائی بیان کرنا شروع کی، یہ سمجھ کر کہ بنو عباس کا بادشاہ ہے، خوش ہو جائے گا، لیکن وہ نیک تھا، اس کا چہرہ بدلتا رہا اور اس کے غصے کے آثار چہرے پر ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ اب اس شاعر نے دیکھا کہ میری کم بختی آنے والی ہے تو فوراً کہنے لگا نہیں یہ میرے اشعار نہیں ہیں، میں تو کسی کے اشعار پڑھ رہا ہوں۔ دوسرا بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا نہیں جی یہ اسی کے اشعار ہیں، یہ اسی نے بنائے ہیں اور یہی خود پڑھ رہا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں میرے نہیں ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں تجھے قسم دوں گا، اگر تو نے قسم کھا لی تو پھر میں مان جاؤں گا کہ تیرے نہیں ہیں، اور اس نے قسم دی، اور قسم اس نے جھوٹی کھا لی، حالانکہ یہ اس کے اشعار تھے۔ اس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے نہیں ہیں۔ اب یہ وہی قبولیت والی گھڑی تھی، ورنہ ہم کتنی قسمیں جھوٹی کھاتے رہتے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا۔
یہ پکڑ کے وقت ہوتے ہیں، یہ قبولیت کے وقت ہوتے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہ وہ قبولیت کی گھڑی تھی، فوری طور پر اس کا جسم گلنا شروع ہوا۔ جھوٹی قسم تھی، سزا فوری طور پر متوجہ ہوئی، جسم گلنا شروع ہوا اور 3 دن کے اندر اندر وہ مر گیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی خود نماز جنازہ پڑھی، جب اس کو قبر کے اندر دفن کیا تو قبر بیٹھ گئی، مٹی لا کر اور ڈالی، جتنی ڈالتے جائیں وہ نیچے جاتی جائے، جتنی ڈالتے جائیں، یہاں تک کہ سارا کوڑا کباڑ جتنا اکٹھا تھا وہاں سارا ڈال دیا، وہ پھر بھی بیٹھتی چلی گئی۔ ہم لوگ تھک گئے، عاجز آ گئے، لکڑیاں ڈالیں، لکڑی اندر، مٹی ڈالیں، مٹی اندر، پتھر ڈالیں، پتھر اندر، وہ دھنستی جائے دھنستی جائے دھنستی جائے، یہاں تک کہ ہم نے اس کے اوپر لکڑیاں رکھ کر اپنے گھر واپس آ گئے۔ یہ مردودیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، یہ قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے چند صحابہ کو ایک سردار کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور اس کو جا کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دو۔ صحابہ گئے کہ ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ آگے سے مذاق میں کہنے لگا، کون سا اللہ؟ اللہ میاں سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا پتھر کا ہے یا لوہے کا ہے؟ کس اللہ کی دعوت دینے آئے ہو؟ مذاق کے اندر ہنستے ہوئے، دانت نکالتے ہوئے یہ اللہ کی شان میں جب کلمات کہے۔ یہی صحابہ فرماتے ہیں سخت دوپہر کا وقت تھا، بڑی سخت دھوپ نکلی ہوئی تھی، یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلے ہیں اور فوری طور پر آسمان سے بجلی گری اور یہ ہلاک ہو گیا۔ اس لیے کہ یہ ایسے اوقات میں، ایسی گھڑی کے اندر یہ الفاظ کہے تھے، کل یوم ہوا فی شان، کہ اللہ پاک عجیب شان کے اندر ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی لیے اپنی امت کو سمجھایا، اللہم انی اسألک من فجاءت الخیر واعوذ بک من فجاءت الشر۔ یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ جو اچانک آپ کے فیصلے ہوتے ہیں، جو آپ بہت رحم کا معاملہ بھی کر دیا کرتے ہیں اور اچانک جو پکڑ لیا کرتے ہیں، اے اللہ میں آپ سے دعا مانگتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ جو اچانک فیصلے خیر کے ہیں وہ فیصلے میرے لیے فرما دیجئے، اور جو اچانک پکڑ کے فیصلے ہیں اے اللہ اپنے فضل سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اللہم انی اسألک من فجاءت الخیر واعوذ بک من فجاءت الشر۔ چند کلمات ہیں، یاد کرنے چاہیے، اہتمام سے پڑھنے چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت سارا گزر چکا، چند دن باقی ہیں۔ ان اوقات کے اندر ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب نے کوشش کرنی ہے، کوئی پتہ نہیں اللہ پاک کس گھڑی کون سی چھوٹی سی نیکی کو قبول فرما کر ہماری اولادوں کا، ہمارے رشتہ داروں کا، ہمارے محلے، ہمارے شہر، امت مسلمہ کے مسئلے کو حل کر دیں، اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہ سمجھتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایک چھوٹا سا گناہ ہماری بربادی کا سبب بنے، معاذ اللہ ہماری اولادوں کی بربادی کا سبب نہ بن جائے، ہمارے رشتہ داروں کی اور کہیں پورے محلے کی بربادی کا سبب نہ بن جائے۔ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔